نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق نمبر 8 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 کا لفظی بامحاورہ ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح۔ تو ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے یا ایہا، اس کا معنی ہے اے۔ الناسو، اس کا معنی ہے لوگ۔ یا ایہا الناس، اس کا معنی ہے اے لوگو۔ آگے لفظ ہے اعبدو، اس کا معنی ہے تم عبادت کرو۔ آگے لفظ ہے ربکم، یہاں پر دو لفظ ہیں، ایک ہے رب اور ایک ہے کم۔ تو ربا کا معنی ہے رب، پالنے والا۔ کم کا معنی ہے تم اپنے۔ تو ربکم کا معنی ہے تم اپنے رب کی۔ اب یہاں تک ترجمہ ہے یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو، رب عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، وہ رب جس نے، الذی کا معنی ہے وہ رب جس نے، خلقکم، یہاں پر بھی دو لفظ ہیں، ایک ہے خلقہ اور ایک ہے کم۔ خلقہ کا معنی ہے پیدا کیا، کم کا معنی ہے تم کو۔ تو خلقکم، اس کا معنی ہے پیدا کیا تم کو۔ اب یہاں تک ترجمہ ہوگا یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے اس رب کی، الذی، جس نے، خلقکم، پیدا کیا تم کو، واو کا معنی ہے اور، الذین کا معنی ہے ان لوگوں کو جو، من کا معنی ہے سے، قبلکم، دو لفظ ہیں، ایک ہے قبل اور ایک ہے کم۔ قبل کا معنی ہوتا ہے پہلے اور کم کا معنی ہے تم۔ اب قبلکم کا معنی ہے تم سے پہلے۔ لعلکم، یہاں پر بھی دو لفظ ہیں، ایک ہے لعل اور ایک ہے کم۔ لعل کا معنی ہے تاکہ، کم کا معنی تم لوگ۔ تو لعلکم کا معنی ہے تاکہ تم لوگ تتقون، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اس ساری آیت کا ترجمہ ہے اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے اس، ربکم الذی، اپنے اس رب کی جس نے، خلقکم، پیدا کیا تم کو، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی، اس کا معنی ہے وہ جو، پیچھے اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہے تو اس کا معنی اب یوں ہوگا وہ رب جس نے، جعل، اس کا معنی ہے بنایا، لکم، یہاں پر دو لفظ ہیں، ایک ہے لا اور ایک ہے کم۔ لام کا معنی ہے کے لیے اور کم کا معنی ہے تم۔ جب ترجمہ کریں گے تو پہلے کم کا کریں گے پھر لام کا۔ لکم، تمہارے لیے، الارض، اس کا معنی ہے زمین، فراشن، بچھونا، واو کا معنی اور، السماء، اس کا معنی ہے آسمان، بناءً، اس کا معنی ہے چھت۔ اب یہاں تک ترجمہ ہوگا الذی، وہ رب جس نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، بچھونا، واو کا معنی اور، السماء، آسمان کو، بناءً، چھت۔ آگے لفظ ہے واو، اس کا معنی ہے اور، انزل، اس کا معنی ہے اتارا، من کا معنی ہے سے، السماء کا معنی ہے آسمان، ماءً کا معنی ہے پانی، وانزل من السماء ماءً، اس کا معنی ہے اور، اتارا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی۔ اس کے بعد ہے فاخرج، فا کا معنی ہے پس،
اخراجہ کا معنی ہے نکالا، با کا معنی ہے کے ساتھ، ہی کا معنی ہے وہ یعنی پانی، فاخرج بہ پس نکالا، ہی کا ترجمہ پہلے پھر با کا ترجمہ، پس نکالا اس پانی کے ذریعے، من کا معنی ہے سے، ثمرات اس کا معنی ہے پھل، رزقن کا معنی ہے رزق، لکم یہاں پر بھی دو لفظ ہیں، ایک ہے لام اور ایک ہے کم، لام کا معنی ہے کے لیے، کم کا معنی ہے تم، فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم اس کا ترجمہ ہے پس نکالا اس پانی کے ذریعے پھلوں سے، رزقن رزق، لکم تمہارے لیے۔ اس کے بعد ہے فلا، فا کا معنی ہے پس، لا کا معنی نہ، تجعلو کا معنی تم بناؤ، للہ یہاں پر دو لفظ ہیں، ایک ہے لی اور ایک ہے اللہ، لام کا معنی ہے کے لیے اور اللہ کا معنی ہے اللہ۔ اب ترجمہ ہوگا فلا تجعلو للہ پس نہ بناؤ تم اللہ کے لیے، اندادن اس کا معنی ہے مقابل، فلا تجعلوا للہ اندادن پس تم نہ بناؤ اللہ کے لیے کوئی مد مقابل، واو کا معنی ہے حالانکہ، انتم کا معنی ہے تم، تعلمون کا معنی تم جانتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طبقوں کا ذکر فرمایا، سب سے پہلے مخلص ایمان والوں کا، اور اس کے بعد کافروں کا، اور تیسرے نمبر پر منافقین کا، پھر ان کا آخرت میں انجام اور مقام بیان فرمایا۔ اب دلائل کے ساتھ توحید کی دعوت دی گئی ہے ان آیات کے اندر، اور اللہ جل شانہ کی شان خالقیت اور شان ربوبیت بیان فرمائی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور نعمتوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، جس کا مظاہر سب کے سامنے ہے اور ایک کم سمجھ آدمی بھی اس کو دیکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جو تمہاری پرورش فرماتا ہے، اور یہی نہیں کہ صرف پرورش فرماتا ہے بلکہ اس نے تم کو وجود بھی بخشا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی ناسمجھ یہ سمجھنے لگے کہ مجھے تو میرے ماں باپ نے پیدا کیا، تو اس وہم کو دفع فرمانے کے لیے فوراً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ جو لوگ تم سے پہلے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے اور اس نے ہی وجود دیا ہے، اور وہ وجود کو باقی رکھے ہوئے بھی ہے، اور وجود کے باقی رہنے کے جو اسباب ہیں وہ بھی اسی نے پیدا فرمائے ہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ جب اسی ذات پاک کی عبادت اختیار کرو گے، اسی میں لگو گے، تو تم کو صفت تقوی حاصل ہوگی۔ تقوی عربی زبان میں بچنے اور پرہیز کرنے کو کہتے ہیں، اور اس کے بہت سے درجات ہیں۔ سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات پاک کا مراقبہ رکھے اور ہر وقت اسی کی طرف دل اور دماغ کو متوجہ رکھے، اسی کے لیے جیے، اسی کے لیے مرے۔ چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا بھی تقوی کے مفہوم میں داخل ہے۔ جب کسی کو خلوت اور جلوت میں اللہ جل شانہ کی ذات پاک کا استحضار رہے گا تو وہ کہاں گناہ کر سکے گا، اور جب گناہوں سے بچے گا تو ظاہر ہے دوزخ سے بھی محفوظ رہے گا۔ اس لیے بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یوں لکھا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم دوزخ سے بچو۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، شرک سے بھی بچے اور توحید کو اختیار کرے جو سب سے بڑی عبادت ہے۔ چھوٹے بڑے گناہوں سے بھی پرہیز کرے، ایسا کرے گا تو ظاہر ہے دوزخ سے ضرور بچ جائے گا اور اس کی حفاظت ہوگی۔ اللہ جل شانہ کی قدرت اور شان خالقیت کا مظاہرہ تو ہر چھوٹی بڑی چیز میں ہوتا ہے، لیکن بہت واضح چیزیں جو سب کے سامنے ہیں اور کم سمجھ بھی جن کو سمجھتا اور جانتا ہے، ان میں سے 3 چیزیں اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائیں، جن میں سے اول یہ ہے کہ اس نے زمین کو پیدا فرمایا۔ یہ زمین سب کے سامنے ہے، اسی پر بستے ہیں، اسی پر رہتے اور سہتے ہیں۔ اگر کوئی نابینا ہو تو وہ بھی یہ جانتا ہے کہ میں کس چیز پر آباد ہوں، کس چیز پر چل رہا ہوں۔ جو زمین ہے اس کا وجود ہی بتاتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا بڑی قدرت والا ہے۔ پھر زمین کا وجود محض وجود ہی نہیں
بلکہ انسانوں کے لیے اس کا وجود بڑی نعمت ہے۔ ساری زمین انسانوں کے لیے بچھونا ہے جس پر رہتے ہیں، سہتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں۔ اس کے اتنے بڑے پھیلاؤ میں انسانوں کے لیے رہنے کے مکان بنانے، چلنے پھرنے، سفر کرنے، حاجتیں پوری کرنے کے مواقع ہیں۔ اگر زمین پر پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے یا پانی ہی پانی ہوتا تو اس پر رہنا دشوار ہو جاتا۔ زمین کے ساتھ ہی آسمان کا ذکر فرمایا اور یہ فرمایا کہ آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ یہ چھت ستاروں سے مزین ہے، دیکھنے میں بھلی معلوم ہوتی ہے، اس کی طرف نظر کرنے سے فرحت اور بشاشت محسوس ہوتی ہے۔ صاحب بیاض القرآن نے اپنا رسالہ نافع البنا کے آخر میں لکھا ہے کہ بعض حکماء کا قول ہے کہ آسمان کی طرف دیکھنے سے 10 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، غم کا کم ہونا۔ نمبر 2، وسواس کی تقلیل۔ نمبر 3، وہم اور خوف کا ازالہ۔ نمبر 4، اللہ کی یاد۔ نمبر 5، قلب میں اللہ کی عظمت کا پھیل جانا۔ نمبر 6، افکار ردیہ یعنی برے فکروں کا جاتا رہنا۔ نمبر 7، سوادی مرض کے لیے نافع ہے۔ نمبر 8، مشتاق کی تسلی۔ نمبر 9، محبین کا مونس ہونا۔ نمبر 10، دعا کرنے والوں کا قبلہ ہے۔ اس کے بعد پھر بارش کا تذکرہ فرمایا اور یہ فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے طرح طرح کے پھل پیدا فرمائے جو بنی نوع انسان کے لیے رزق ہیں اور غذا ہیں۔ ان کے ذریعے انسانوں کی پرورش اور بقا ہے۔ اس میں دلائل قدرت بھی ہیں اور شان ربوبیت کا اظہار بھی۔ ایک ہی زمین ہے جس پر طرح طرح کے پھل ہیں، جن کے رنگ بھی مختلف ہیں، جن کے مزے بھی مختلف ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ جب اپنے رب اور خالق کو تم نے اس کے دلائل قدرت کے ذریعے اور اس کی نعمت کے واسطوں سے پہچان لیا، عبادت بھی اسی کی کرو، اسی کو ایک جانو، اسی کو ایک مانو، اسی کی الوہیت اور ربوبیت کا اقرار کرو اور اس کے مقابل شریک مت ٹھہراؤ۔ اس کے لیے نہ اس کے علاوہ نہ کوئی رب ہے، نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی نعمتیں دینے والا ہے، نہ زندگی کے اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ ان سب باتوں کو جاننے اور سمجھتے ہوئے اس کے لیے شریک تجویز کرنا، کسی اور کو اسی کی عبادت، کسی اور کو اس کے علاوہ عبادت کا مستحق سمجھنا، علم، فہم اور عقل کے خلاف ہے۔